अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। तक़सीम असनाद के इस प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला के कलाम से किया जाता है। चुनांचे मैं कुरान करीम की चंद आयात की तिलावत के लिए दावत देता हूँ मोहम्मद अदनान मोहम्मद अखलाक को, जो सालिसा सानविया के तालिब इल्म हैं, कि वह आएँ और कुरान मजीद की चंद आयात की तिलावत करके बज़्म का प्रोग्राम का आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम। इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तक़ीम। तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम। लितुंज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फहुम गाफ़िलून। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून। इन्ना जअलना फी अअनाक़िहिम अग़लाला फहिय इलल अज़क़ानि फहुम मुक़महून। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दा वमिन खल्फिहिम सद्दा फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। वसवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ अज़्ज़िक्र व ख़शिय अर्रहमान बिलग़ैब फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आथारहुम व कुल्ल शैइन अहसयनाहु फी इमामिन मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हाज़रीन, तक़सीम असनाद के इस प्रोग्राम में हमारे लिए बड़ी ख़ुशी की बात है कि इस प्रोग्राम की सदारत मरकज़ के सदर मोहतरम जनाब मौलाना मोहम्मद रहमानी इब्न अब्दुल हमीद रहमानी सनाबली मदनी हफ़िज़हुल्लाह फरमाएंगे। इसी तरह से आज के इस प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है मोहतरम जनाब प्रोफेसर अब्दुल माजिद क़ादी साहब, जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली में शोबे अरबी के सदर हैं। इसी तरह हमारे दरमियान दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी
تشریف فرما ہیں محترم جناب ڈاکٹر قاضی عبید الرحمن ہاشمی صاحب، جو جامعہ ملیہ اسلامیہ میں شعبہ اردو کے صدر رہ چکے ہیں۔ اسی طرح سے محترم جناب پروفیسر سعید الدین صاحب، جو شعبہ فزکس جامعہ ملیہ اسلامیہ کے صدر ہیں۔ اسی طرح سے محترم جناب مولانا عبدالاحد مدنی صاحب، جو جامعہ ریاض العلوم دہلی میں مدرس ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے درمیان دہلی کے مختلف علاقوں سے دیگر مہمانان گرامی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں آپ سبھی مہمانوں کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں اور جملہ مہمانوں کی خدمت میں خطبہ استقبالیہ پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں ثانیہ عالیہ کے طالب علم محمد شعیب محمد ہارون کو کہ وہ آئیں اور مہمانوں کی خدمت میں خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ہم انتہائی مسرت و شادمانی کے ساتھ تقسیم اسناد کے اس پروگرام میں اپنی جانب سے اور اپنے ان تمام بھائیوں کی جانب سے جو ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر نئی دہلی کے زیر نگرانی چلنے والے اعلیٰ تعلیمی و تربیتی ادارہ جامعہ اسلامیہ سنابل کے مختلف معاہد اور کلیات میں زیر تعلیم ہیں، اپنے ان تمام مہمانوں کا پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں جنہوں نے اپنی تشریف آوری سے ہماری اس بزم کو رونق بخشی۔ مہمانان گرامی قدر، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس ضروری موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے جامعہ اسلامیہ سنابل اور طلباء کی انجمن نادر طلباء کا مختصر تعارف اور اس کی کارکردگی کا ادنا خاکہ آپ لوگوں کے روبرو پیش کر دیا جائے۔ سامعین کرام، یہ حقیقت کسی سے مخفی نہیں کہ تقسیم ہند کے بعد جامعہ اور معہد تو دور کی بات دارالسلطنت دہلی میں کوئی ایسا قابل ذکر مدرسہ بھی نہ تھا جو کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے مسلک و منہج اور اسلامی علوم اور عربی زبان و ادب کی تدریس پر خصوصی توجہ دیتا۔ وقت کی اس اہم ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے علامہ عبدالحمید رحمانی صاحب رحمہ اللہ نے 40 سال قبل رمضان سن 1400 ہجری میں مطابق جولائی 1980 میں اس بین الاقوامی شہر دہلی میں ایک عظیم مرکز کی بنیاد ڈالی جو ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر کے نام سے موسوم ہوا، اور اللہ کی توفیق و نصرت سے ایک قلیل مدت میں دہلی اور بین دہلی کے متعدد تعلیمی اور تربیتی رفاہی اور تحقیقی اداروں کا سلسلہ قائم کر دیا۔ جامعہ اسلامیہ سنابل، جس کے اس اہم پروگرام کو آپ حضرات نے اپنی تشریف آوری سے زینت بخشی ہے، اسی مرکز کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں سے ایک ہے۔ جامعہ کے اہم شاخوں کی کچھ تفاصیل پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، کلیت الشریعہ جامعہ اسلامیہ سنابل نئی دہلی۔ 1980 میں اس تعلیمی شعبے کا قیام عمل میں آیا جو ابتدا میں معہد تعلیم الاسلامی کے نام سے موسوم ہوا۔ آج یہ علمی مرکز دارالسلطنت دہلی میں جمنا کے کنارے 17 ایکڑ زمین پر مشتمل ایک پرفضا مقام پر واقع ہے جو معہد متوسط، معہد ثانوی اور عالیہ کے مراحل پر مشتمل ہے۔ نمبر 2، عائشہ صدیقہ شریعہ کالج نئی دہلی۔ راجدھانی دہلی میں جماعت کے کسی اقامتی نسواں ادارہ نہ ہونے کی وجہ سے مرکز اپنے قیام کے وقت سے ہی ضرورت محسوس کر رہا تھا کہ بچوں کے ساتھ ساتھ بچوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے ایک اقامتی نسواں ادارہ ہو۔ چنانچہ جولائی 1905 میں اس کلیہ کا قیام عمل میں آیا تاکہ قوم و ملت کی بچیوں کو دینی و عصری تعلیم سے زیور سے آراستہ کیا جا سکے۔ یہ کلیہ معہد متوسط، معہد ثانوی اور عالیہ کے مراحل پر مشتمل ہے۔ نمبر 3، معہد عثمان بن عفان لتحفیظ القرآن الکریم جوگابائی نئی دہلی۔ اس معہد کی بنیاد ہندوستان کی راجدھانی نئی دہلی میں 1401 ہجری مطابق 1981 میں رکھی گئی تاکہ اس کے ذریعے کسی حد تک اس فریضے کو ادا کیا جا سکے جو ہم مسلمانوں پر اللہ کی کتاب عزیز کے متعلق عائد ہوتا ہے۔ بحمدللہ یہ معہد قلت وسائل کے باوجود اللہ کے فضل سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور قرآن کریم کے حفاظ اور تجوید کے ماہرین تیار کرنے میں مشغول ہے۔ نمبر 4، معہد علی بن ابی طالب لکھنؤ یو پی۔
نمبر 5 معہد عمر بن خطاب علی گڑھ UP، نمبر 6 ابوالکلام آزاد بوائز پبلک اسکول۔ حاضرین مجلس، ہماری یہ مادر علمی ہمارے لیے کتاب و سنت اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ و منہج پر مبنی نصاب کے مطابق ہماری اعلیٰ تعلیمی و تربیتی پرورش کرتی ہے۔ اسی طرح ساتھ ساتھ خورد و نوش، کتب، لائٹ، صاف پانی اور دیگر ضروری اشیاء کا معیاری نظم و انصرام کرتی ہے، اور اس سلسلے کی بیشتر آسانیاں ہمیں مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ ہماری مادر علمی میں ہمارے لیے ایسے لائق اور قابل قدر مشفق اساتذہ کرام کا انتظام ہے جو ہماری تعلیم و تربیت، ذہنی نشو و نما اور ہماری اسلامی تعلیمات اور شرعی قوانین کا کوگر اور اعلیٰ کردار کا پیکر بنانے میں کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں چھوڑتے۔ جامعہ کے نصاب تعلیم کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح عقیدہ کی تعلیم کو خاص اہمیت دی گئی ہے، اس لیے سلف صالحین کے منہج پر تالیف کردہ کتابوں کا نصاب داخل ہے۔ اس نصاب تعلیم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں دینی و شرعی علوم کے ساتھ ساتھ جدید علوم اور مختلف زبانوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ چنانچہ یہاں حفظ و تجوید، قرآن کریم اور تفسیر، حدیث، علوم حدیث، اسلامی عقائد، فقہ اسلامی، تشریح اسلامی اور عربی زبان و ادب کے ساتھ ساتھ عصری علوم جیسے سائنس، ریاضی، علم اقتصادیات، سوشل اسٹڈیز، کمپیوٹر، نیز، انگلش، ہندی، فارسی اور اردو زبان کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں یہ جان کر آپ کو خوشی ہوگی کہ جامعہ اسلامیہ سنابل کے نصاب اور ڈگری کو ہندوستان کے اندر اور باہر کئی اسلامی اور عصری یونیورسٹیوں نے تسلیم کر کے اس کا معادلہ منظور کر لیا ہے، جن میں درج ذیل ادارے اور یونیورسٹیاں شامل ہیں۔ نمبر 1 وزارت تعلیم مملکت سعودی عرب، نمبر 2 امام محمد بن سعود اسلامی یونیورسٹی ریاض، نمبر 3 کنگ سعود یونیورسٹی ریاض، نمبر 4 جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ، نمبر 5 جامعہ ام القریٰ مکہ مکرمہ، نمبر 6 جامعۃ القصیم قصیم، نمبر 7 علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، نمبر 8 جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی، نمبر 9 جواہر لال نہرو یونیورسٹی نئی دہلی، نمبر 10 جامعہ ہمدرد نئی دہلی، نمبر 11 مولانا آزاد اردو نیشنل یونیورسٹی حیدرآباد، نمبر 12 خواجہ معین الدین چشتی عربی اردو فارسی یونیورسٹی لکھنؤ، نمبر 13 بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشنل بورڈ، نمبر 5 بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی جموں کشمیر۔ محترم حاضرین مجلس، اس جامعہ کے فارغین کی ایک بڑی تعداد ہندوستان کی مختلف عصری یونیورسٹیوں میں اپنی اعلیٰ اسلامی و عربی تعلیم کی تکمیل میں مشغول ہے۔ ساتھ ہی بہت سے طلبہ جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ اور سعودی عرب کی دیگر یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ علاوہ ازیں تقریباً 100 سے زائد فارغین اپنی اسلامی تعلیم سعودی عرب کی مختلف یونیورسٹیوں میں مکمل کر کے گریجویشن، MA اور ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کر چکے ہیں، اور ان میں سے بیشتر تدریس، دعوت و ارشاد، تالیف، ترجمہ، تحقیق اور اسلامی امور میں ہندوستان کے اندر اور بیرون ہند میں مشغول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی رضا کے حصول کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مہمان گرامی قدر، بحمدللہ ہماری یہ جامعہ اپنے تمام فرزندوں کے لیے جو اس کے مختلف شعبوں میں زیر تعلیم ہے وہ تمام وسائل اور ذرائع فراہم کرتی ہے جو ان کی قابلہ صلاحیتوں کو بیدار کرنے اور انہیں جلا بخشنے میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ اس سلسلے کی ایک اہم کڑی ہماری نادی کی انجمنیں ہیں جو کہ طلباء کو فکر و عمل کے مختلف میدانوں میں پوری متانت اور سنجیدگی کے ساتھ سرگرم عمل رکھتی ہے، اور ان کے اندر ذوق خطابت، انشاء پردازی، علمی مباحثوں، سخن فہمی اور تحقیق کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ یہ صلاحیتیں ہمارے اندر اساتذہ جامعہ کی سرپرستی میں منعقد ہونے والی ہفتہ واری انجمنوں اور ریسرچ مطالعے کے ذریعے پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حاضرین مجلس، نظم و انصرام اور انتظامی امور کو بخیر و خوبی انجام دینے کے لیے ہماری انجمن نے متعدد شعبہ جات قائم کیے ہیں، جن میں چند اہم شعبے مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 شعبہ صحافت، نمبر 2 شعبہ دارالثقافہ، نمبر 3 شعبہ خطابت، نمبر 4 شعبہ دارالکتب، نمبر 5 شعبہ دارالصحف والجرائد، نمبر 6 شعبہ جسمانی ورزش، نمبر 7 شعبہ مقابلہ جات۔ مہمان گرامی قدر، اس مبارک مجلس میں اس حقیقت کا اظہار ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ مرکز میں جو چہل پہل آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کی سرگرمیوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں، کلیات و معاہد اور مدارس، لائبریریاں، شائع کردہ کتابیں اور ترجمے اور کامیابی سے ہمکنار
ادارتی امور ان سب سرگرمیوں کا صحرا اللہ تعالیٰ کی توفیق و نصرت سے اس مرکز کے بانی علامہ عبدالحمید صاحب رحمانی رحمہ اللہ کے سر جاتا ہے، جو اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ ہم ان کے حق میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، مرکز اور اس کے جملہ شعبہ جات اور تمام منصوبین کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے اور ان کی مغفرت فرما کر انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ مہمان گرامی قدر، جامعہ اسلامیہ سنابل اور نادر طلبہ کا یہ مختصر تعارف ہم نے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اپنے بچوں کی انجمنوں کو اپنی عنایتوں سے نوازتے رہیں گے۔ رب العالمین جملہ حاضرین مجلس پر اپنے اجر و ثواب کی بارش برسائے اور ان کے اس عمل کو ان کے لیے نجات اخروی کا ذریعہ بنائے، آمین۔ ہم دوبارہ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، خصوصاً صدر محترم کا کہ انہوں نے اور دیگر تمام اراکین اور ذمہ داران نے اپنے بچوں کے لیے اپنے قیمتی وقت کی قربانی دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس نظر عنایت پر جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ رہے ہمارے مشفق اساتذہ کرام تو ان کے تشکر و احترام سے دل کچھ اس طرح لبریز ہے کہ زبان اس کی ادائیگی سے قاصر اور قلم اسے تحریر میں لانے سے عاجز ہے۔ آج کا یہ علمی پروگرام انہی اساتذہ کرام کی انتھک کوششوں کا ادنا نمونہ ہے۔ ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمارے ان مشفق اساتذہ کرام کو دنیا اور آخرت میں بہترین جزات سے نوازے، آمین۔ ہم آپ سے بار بار یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی مرکز ابوالکلام آزاد اور اس کی جامعہ اسلامیہ سنابل اور اس کے دیگر شعبہ جات کی زیارت سے ہمیں سرفراز فرماتے رہیں، تاکہ ہم آپ کے پند و نصائح اور حکیمانہ باتوں سے اپنے دامن مراد کو بھرتے رہیں اور آپ کی نصیحتوں سے مستقبل میں ہمارے لیے مشعل راہ کا کام دیتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، ہم اور آپ جس مجلس میں تشریف فرما ہیں، یہ مجلس خوشی اور غم دونوں طرح کے احساسات سے بھرپور ہوتی ہے۔ جہاں ایک طرف اس بات کا غم ہوتا ہے کہ وہ طلباء جنہوں نے کم و بیش 9 سال 8 سال 7 سال اس جامعہ کی چہار دیواری میں گزارے، آج وہ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں یا جامعہ کو خیر بات کہہ رہے ہیں، وہیں اس بات کی خوشی بھی ہوتی ہے کہ یہ طلباء الحمدللہ اس قابل ہو چکے ہیں کہ وہ علم کے اگلے مراحل میں داخل ہو سکیں یا میدان عمل میں جائیں۔ جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے سنا کہ یہ ادارہ سن 1980 میں قائم ہوا تھا اور سب سے پہلا بیچ جو فارغ ہوا تھا وہ سن 1988 میں ہوا تھا، جس میں اس ادارے کے جامعہ کے مدیر محترم جناب مولانا وسیم احمد سنابلی ریاضی حفظہ اللہ تھے۔ آج 35 سال ہو چکے ہیں اور 35واں بیچ الحمدللہ یہاں سے فارغ ہو رہا ہے، جس میں طلباء کی کل تعداد، فارغین کی کل تعداد 64 ہے۔ ہمارے طلباء 8 سال یا 9 سال یا اس سے کم جو یہاں ایام گزارتے ہیں، ان میں مختلف علوم و فنون حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ یہاں پر جہاں تجوید کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن مجید کا ایک حصہ طلباء کو یاد کرایا جاتا ہے، یہ ان طلباء کے علاوہ جو مکمل حفظ قرآن کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ترجمہ قرآن، تفسیر، اس میں تفسیر جلالین، تفسیر ابن کثیر، فتح القدیر، اسی طرح فن حدیث میں بلوغ المرام، مشکات المصابیح، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، موطا امام مالک، اسی طرح سے فقہ حنفی، فقہ حنبلی، فقہ مقارن، علاوہ ازیں اصول تفسیر، علوم القرآن، اصول حدیث، جرح و تعدیل،
اصول تخریج و دراست الاسانید، اصول فقہ، تاریخ الفقہ الاسلامی، علم میراث، اسلامی عقیدہ، فرق، ادیان، علم اقتصاد اسلامی، عربی زبان و ادب، عربی زبان کے قواعد نحو و صرف، عربی انشاء و ترجمہ، تاریخ ادب عربی، اردو زبان و ادب، انگریزی زبان و ادب، انگریزی گرامر، ہندی زبان، فارسی زبان کے مبادی، سائنس، سماجی علوم، حساب، تاریخ جس کے اندر تاریخ اسلامی اور تاریخ ہند شامل ہے، علاوہ ازیں حاضر العالم الاسلامی، اصول دعوت، دعائیں، اور اس کے علاوہ مختلف مضامین اور فنون ہیں جو طلبہ یہاں رہ کر کے سیکھتے ہیں اور وہ علم حاصل کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہاں پڑھنے کے بعد طلبہ ہمارے اس قابل ہوتے ہیں کہ یہاں سے نکلنے کے بعد بیچلر کورس کے اندر کوئی عربی شعبے میں جا سکتا ہے، کوئی اردو شعبے میں جا سکتا ہے، کوئی لا کے شعبے میں جاتا ہے، کچھ طلبہ وہ ہیں جو کلیت الحدیث میں جاتے ہیں، کچھ کلیت الشریعہ کے اندر داخلہ لیتے ہیں، کچھ کلیت الدعوہ اصول الدین کے اندر داخلہ لیتے ہیں، کچھ طلبہ کلیت الحدیث کے اندر جاتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ طلبہ جو آئندہ اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے کسی وجہ سے، وہ بھی الحمدللہ اس بات کے اہل ہوتے ہیں کہ وہ مختلف مدارس کے اندر جا کر کے تدریس کا فریضہ بحسن خوبی انجام دے سکے، مساجد کے اندر امامت، خطابت کے فرائض انجام دے سکیں۔ وہ طلبہ جنہوں نے ایک لمبی مدت یہاں گزاری ہے، یہاں کے ماحول میں رہے ہیں، ان کے بھی کچھ احساسات ہیں، ان کے بھی کچھ تاثرات ہیں جو ہم اور آپ کے سامنے وہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا اردو زبان میں اپنے تاثرات پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا توفیق عالم علاء الدین کو کہ وہ آئیں اور اپنے فارغین بھائیوں کی طرف سے اپنے تاثرات پیش کریں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، قال اللہ تعالی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ صدر مجلس، مہمان خصوصی، اساتذہ کرام، مہمانان اعزام، محترم ذمہ داران مرکز اور طالبان علوم نبوت کے درخشندہ ستاروں، آج کی اس تقریب میں میری اور میرے تمام فارغین ساتھیوں کی جانب سے آپ سب کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان باری تعالی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت آج کی یہ محفل بھی ہے، جو ہم فارغین کی طالب علمانہ زندگی کا ماحصل اور نتیجہ ہے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے، ہمارے والدین، سرپرستوں اور اساتذہ و ذمہ داران سب کے لیے بے انتہا خوشی و مسرت کا مقام ہے، جس کے لیے ہم سب اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کرنا چاہے کم ہے۔ اللہم لک الحمد فی الاولی والآخرہ والحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ حضرات، اس یادگار موقع پر ہم سب سے پہلے سماج و معاشرے کی کامیابی و کامرانی، نسل نو کی تربیت، قوم و ملت کی نشو و نما سے لے کر انسانیت تک کی تعلیم و ارتقاء میں کلیدی کردار ادا کرنے والے علم کے سرچشمے اپنے مخلص مربی اساتذہ کرام کو یاد کرتے ہیں، جن کو اس چہار دیواری کے اندر تعلیم و تعلم، خطابت و کتابت، اخلاقیات و سماجیات اور تمام ضروریات زندگی پر محیط ہماری خالص اور اسلامی تربیت میں مرکزی مقام حاصل ہے۔ محترم حاضرین، یہ اساتذہ کرام ہماری زندگی کے وہ قیمتی سرمایہ ہے جنہوں نے ہماری تربیت کے لیے مختلف انداز کا کردار ادا کیا، کبھی باپ کا تو کبھی بھائی کا، کبھی رہبر و معلم کا تو کبھی مخلص دوست اور خیر خواہ کا۔ غرض ہے کہ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کے لیے کیا کہوں کیا لکھوں، بس اتنا ہی کہ سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، شمع علم و آگہی سے دل منور کر دیا، فکر و فن تہذیب و حکمت دی شعور و آگہی، فکر و فن
تہذیب و حکمت دی شعور و آگہی، گمشدان راہ کو گویا رہبر کر دیا، دے جزا اللہ تو اس باغبان علم کو جس نے غنچوں کو کھلایا اور گلتر کر دیا۔ محترم حاضرین، اسی طرح ہماری دعائیں ہیں ابوالکلام آزاد اسلامک اونکنگ سینٹر اور جامعہ اسلامیہ سنابل نئی دہلی کے صدر عمومی، مرکز کے جنرل سیکرٹری اور ان کی پوری ٹیم کے لیے، جن کی دن و رات کی کاوشوں کا نتیجہ رہتا ہے کہ مادر علمی میں کتاب و سنت اور منہج سلف کی روشنی میں علمی تشنیگی بجھانے والے اخوان کو الحمدللہ کبھی بھی رہن سہن کی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، الا ماشاء اللہ والکمال للہ۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کا بہترین بدلہ عطا کرے۔ سامعین کرام، یہ جو چہل پہل، چمک دمک اور رونق ہم سب دیکھ پا رہے ہیں، ان سب کے پیچھے جہاں ذمہ داران ادارہ کی تگودو ہے، وہیں ان سب کا اصل صحرا ان کے سر جاتا ہے جنہوں نے آج سے تقریباً 45 سال قبل اپنے 2-4 رفقا کے ساتھ اللہ رب العالمین کا نام لے کر 4 کمروں پر مشتمل ادارے کی بنیاد رکھی، جبکہ اس وقت دارالسلطنت دہلی اور اس کے قرب و جوار میں منہج سلف کی روشنی میں کتاب و سنت کی تعلیم دینے والا کوئی قابل ذکر ادارہ نہ تھا۔ میری مراد قوم و ملت کے رہبر، اس ادارے کے بانی اور مؤسس علامہ عبدالحمید بن عبدالجبار رحمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو آج تو ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن آپ کا لگائی ہوا پودا کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء کی سچی تصویر پیش کر رہا ہے۔ منور اور معطر بانی مرکز کا در کرنا، منور اور معطر بانی مرکز کا در کرنا، صدا رحمت کی بارش یا رب ان کی قبر پر کرنا، نہیں سیکھا تھا رکنا، جانتا تھا بس سفر کرنا، الہی جنت الفردوس میں تو ان کا گھر کرنا۔ محترم سامعین، ہم نے اس جامعہ میں صبح و شام جن حسین اور یادگار سماعتوں میں سانس لی ہے، وہ یقیناً ہماری زندگی کے حسین اور خوبصورت پل تھے جو گزر گئے، لیکن اب ہم جہاں کہیں بھی رہیں گے، یہاں گزاری ہوئی روز و شب، یہاں کے بامدر، یہ سب ہماری یادوں کا بیش قیمت سرمایہ ہوں گے۔ بتائیں ہم نے دامن میں تیرے کتنی حسین راتیں، منور دن کے منظر، علم و حکمت کی وہ برساتیں۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اے پاک پروردگار عالم، تو مادر علمی جامعہ اسلامیہ سنابل کو ترقی کے اوج ثریا تک پہنچا۔ یا اللہ، ہم نے اساتذہ کرام کی صحبتوں میں رہ کر جو علم حاصل کیا، فکر و فن کی جن وادیوں کی سیر کی، اور یہاں سے ہم نے اخلاقیات اور اعلیٰ اقدار کا جو درس لیا، ہمیں ان کو ہمیشہ اپنی زندگی میں مشعل راہ بنانے کی توفیق دے۔ نہیں بھولیں گے قربانی ہم اپنے رہنماؤں کی، نہیں بھولیں گے قربانی ہم اپنے رہنماؤں کی، چکا سکتے نہیں قیمت کبھی ان کی وفاؤں کی، اور الہی اس چمن کو ڈھانپ لے آغوش رحمت میں، الہی اس چمن کو ڈھانپ لے آغوش رحمت میں، یہاں کی ہر کلی کو رکھنا تو اپنی حفاظت میں، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں عبید اللہ محمد امان اللہ سنابلی کو کہ وائیں اور عربی زبان میں اپنے اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے تاثرات پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ رئیس الحفل الموقر، ضيف الشرف، اصحاب الفضیلہ والسعادہ، اخوانی الطلاب الدارسون في الجامعة، أيها الحفل الكريم، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي الخريجين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ أيها الحضور الكرام، لقد من الله علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ومن نعمه الجليلة وآلائه الجسيمة أن جمعنا في هذه اليوم المبارك الذي نستلم فيه حصيلة جهودنا ونتيجة رحلتنا الطويلة التي استغرقت 8 أعوام أو أكثر، وها نحن اليوم على بوابة التخرج. اليوم يتعاظم سرورنا وتتفاخم غبتتنا، ونعد أنفسنا من المحظوظين والمكرمين، فلله الحمد والشكر أولا وآخرا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بعد شكر الله عز وجل، حري بنا أن نشكر هذه الجامعة المباركة التي مكثنا بها مدة تتراوح بين 8 سنوات إلى 10 بل أكثر
في حق بعض إخواننا الذي حفظوا القرآن الكريم ها هنا ثم تابعوا مسيرتهم الدراسية في الجامعة. فقد أمضينا في هذه الجامعة فترة ليست قصيرة نمرح في ربوعها ونلعب في ملاعبها وميادينها وننهل من معينها ونتربى في حضنها، فهي حقا أمنا العلمية والتربوية، وندعو الله تعالى أن يحفظها من كل سوء ويهيئ لها أسباب الرقي والازدهار، آمين. ونخص بالشكر والامتنان مشايخنا وأساتذتنا الأجلة على جهودهم المضنية وتربيتهم وتعليمهم لنا ونظراتهم على العتوفة ولمساتهم الحانية طيلة بقائنا بالجامعة، فقد بذلوا لنا كل غال ونفيس وتغشونا بعطفهم ورأفتهم ورعايتهم وعنايتهم، فلهم منا جزيل الشكر ووافر التقدير، وندعو الله عز وجل أن يحفظهم من كل مكروه ويجزيهم عنا خير ما يجازي به عباده الصالحين، آمين. أيها المستمعون الكرام، نشكر ونتقدم بأسماء آيات الإرفان والتقدير لفضيلة رئيس مركز أبو الكلام آزاد للتوعية الإسلامية الشيخ الفاضل أبي عبد الله محمد الرحماني ابن عبد الحميد الرحماني حفظه الله، وأمين عام المركز أبي صادق عاشق علي أثري، ومساعد أمين عام المركز الأستاذ إسماعيل الرحماني حفظه الله، وجميع منسوبي المركز ومسؤوليه ومتعاونين معه على خالص جهودهم وعلو هممهم وتحملهم المشاق والمتاعب في سبيل تسيير أمور المركز وتيسير مشاريعه، فلهم منا جزيل الشكر ووافر التقدير، وندعو الله لهم بالإعانة والتوفيق وأن يسدد خطاهم ويحفظهم من كل مكروه، آمين. ولن ننسى بهذه المناسبة أن يدعو لمؤسس المركز والجامعة فضيلة العلامة عبد الحميد الرحماني رحمه الله رحمة واسعة على جهوده المباركة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء في سبيل تأسيس المركز وإقامة مشاريعه الجبارة التعليمية والتربوية والبحثية والدعوية، فجزى الله عنا خير الجزاء ويجعل ذلك في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अब इसके बाद अंग्रेज़ी ज़बान में फ़ारगीन के तासुरात पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ। अज़ीज़म मोहम्मद असलम मोहम्मद सोहराब सनाबली को कियाएँ और अपने साथियों के तासुरात पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। Honorable President, Chief Guest, other distinguished guests, respected teachers and dear friends. First of all, on behalf of the graduates of the academic year 2022-23, I would like to welcome all of you in this special program with Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear attendees, as Allah says in the Holy Quran, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. It means if you would count the graces of Allah, never could you be able to count them. Dear audience, this occasion is one of the most valuable and numerous blessings of Allah, that today's procession is the consequence of graduate student either. It is a stage of great exhilaration and cheerfulness for our respected teachers and parents, who we should pay a numerously gratitude words to all for. We express gratitude to Almighty Allah for this. Dear audience, our prayers are for the President of Abul Kalam Azad Islamic Awakening Center, New Delhi, and General Secretary of the Center, and all the members of Jamia
whose tireless efforts are indescribable. The students of Jamia Islamia Sanabil never face problems. We have a wonderful hostel to live in, where we live a comfortable life, a dining hall to eat in, where a variety of dishes are served throughout the week, and a luxurious Sharia college to take classes, where we are taught by our talented teachers. And what do we want? There is every type of facilities for students, and I am 100% sure you will never see like these facilities anywhere. My dear brothers, this is the fact, and you have to acknowledge it. And all credit goes to our President, General Secretary, and all the members of the Jamia. Dear audience, in this auspicious occasion, our sincere, respected, and mentoring teachers and their immense love, how can we forget it? They are the roots of knowledge. They play a vital role in the success and governance of this educational society, the training of the new generation, and the development of the nation, and the education and evolution of humanity. These teachers are the precious assets of our lives, who played a different roles for our training, sometimes as father, sometimes as brother, sometimes as teacher, sometimes as friends. Whatever we are today, what we are capable of speaking something here, all credits goes to our respected teachers. In Urdu poetry, it is said, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं. I pray to Allah, may the blessings of Allah be upon them and protect them from all problem and keep secure and safe. Ameen. Dear attendees, today we are all seeing the excitement, sparkle, glitter, and splendor. The main credit of all of them goes to him who, about 40 years ago, in the capital of India, Delhi, when at that time there was no notable institution teaching in the way of Manhaj Salaf of Quran and Sunnah in the capital of the country, New Delhi. In the name of Allah and relying on Him, he founded an institution consisting of 4 rooms by him. I mean the leader of the nation, an unparalleled orator and ocean of the knowledge, in fact, a person walking on the path of predecessors, and the founder of in this institution, Allama Abdul Hamid bin Abdul Jabbar Rahmani. May Allah bless him and grant him peace, who is not among us today, but the seed he sowed today, it is like kashajaratin tayyibatin asluha thabitun wa faruha fis sama. Whatever we try to speak, whatever we try to write in honor of him is less. May Allah bless him and grant him peace. Ameen. Dear audience, we have lived 8 or 9 years in this Jamia, breathed its climate and benefited from its abundant blessings. Those were certainly the most beautiful moment of our lives that passed. But now, wherever we stay, the days and nights spent here will be precious time of our memories, and willingly we have to leave it. At last, I pray to Allah, O Allah, keep this Jamia prosperous and protect its guardians. Ameen. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.